اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العالمین کا بہت ہی کرم و احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر وہ رب نہ چاہتا تو ہمیں ایمان نصیب نہ ہوتا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر نہ آتے۔ یاد رکھیں، حضور کی غلامی یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نبی پاک کی غلامی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے رہے، جن کو امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ رب نے ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر دعا کے اپنے نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ تو آج اس وقت الیکشن کا دورہ ہے، الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا منشور لے کر میدان عمل میں ہیں۔ خیر، سیاسی جماعتوں کا باقیوں کا تو کوئی منشور نہیں ہے، سب کا متفقہ ایک ہی منشور ہے کہ اس قوم کو بے وقوف بنا کر ان سے ووٹ حاصل کرو اور ان کے ووٹوں سے ملک پاکستان کے تخت پر براجمان ہو کر ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرو، اور پھر غریب عوام کو مزید غریب کرتے جاؤ، اس کو ظلم کی چکی میں پیستے جاؤ اور اپنے محلات اور اپنے جو ہے وہ باہر جائیدادوں کو مزید بڑھاتے جاؤ۔ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے جس کو لوگ اور پوری دنیا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جس کی بنیاد میں غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا خون ہے، اور جس کی بنیاد دین اسلام کی سربلندی پر رکھی گئی، اور جس کا مین نقطہ نظر اور مین منشور دین اسلام کی سربلندی، نموس رسالت و ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ حضرت ذی وقار، ووٹ ایک امانت ہے، آپ نے اس کو امانت سمجھ کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت داروں تک پہنچاؤ، امانتیں اہلوں تک پہنچاؤ۔ تو اگر ہم کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں کہ جس کا ماضی داغدار ہو اور جس کا مقصد ہی ووٹ لے کر دین اسلام کو کمزور کرنا ہو، جو غیر مسلم قوتوں کے اشاروں پر چلتا ہو، جس کے نزدیک اسلام کی کوئی وقت نہ ہو، تو ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں اس کے حق میں کہ میں تمہیں اپنے ملک کا امین بناتا ہوں اس لیے کہ تم درست ہو۔ تو یاد رکھیں، یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں۔ اللہ نے جن لوگوں کو اپنا بندہ کہا ہے، 19ویں پارے کے اندر، یہ میرے سامنے قرآن پاک پڑھو، رب فرماتا ہے کہ یہ ساری وہ مومنین کے صفات رب بیان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ ساری صفات رب اپنے میرے بندے کون ہیں، اپنی بندوں کی صفات کے بارے میں بتا کے رب العالمین نے کہ یہ میرے بندے وہ ہیں کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو بس سلامتی والا کلام ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا جی کہ والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ خدا کے بندوں، مر جانا ہے، اس دنیا کی ان ضرورتوں سے چھٹکارا موت کے بعد ہو جانا ہے، لیکن یاد رکھیں آخرت کی سب سے بڑی ضرورت وہ جو ہے ایمان کی سلامتی ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان ہے عشق مصطفیٰ، ایمان ہے جان جو ہے وہ محبت مصطفیٰ، ایمان ہے وفاداری مصطفیٰ۔ اگر ہم ہر بندہ یہ سوچے جس لمحے وہ حضور کے دین کے غدار پر اعتماد کر کے، ختم نبوت کے غدار اور ڈاکو پر اعتماد کر کے، اور قرآن کے احکامات کو پیسے پشت ڈالنے والوں پر اعتماد کر کے ان کی
نشان پر یوں وہ ٹھپا لگائے، رب العالمین کا حکم آ جائے کہ اسکرو قبض کر لو، ادھر اسکرو قبض ہو جائے، تو کہاں گئی تمہاری نالی، کہاں گیا تمہارا بجلی کا میٹر، کہاں گئے تمہارے بچوں کی نوکریاں، وہ تو ساری ادھر رہ گئی، تو کدھر گیا، تو نے تو پھر قبر میں جانا ہے، ادھر امام الانبیاء نے آنا ہے، تو پھر بتا تیری اس ووٹ کس کام کی۔ اب تو دین کے لیے چل اور دین کے لیے ووٹ دے۔ ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میں اگر اس کرین کے اوپر مہر لگانے کے بعد میری موت آ بھی گئی نا، تو میں کل محشر میں اور قبر میں حضور کی برگاہ میں جا کر یہ کہہ دوں گا، یا رسول اللہ، آپ کے دین کے لیے ایک جماعت چلی تھی، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے چلی تھی، میرا آخری عمل یہ ہے کہ میں آپ کے دین کے لیے اپنی سپورٹ اور اپنی ووٹ دے کر آیا ہوں۔ تو اس لیے اس پرچی کا جو ہے وہ بدلہ ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا، اور اس پرچی کا بدلہ آخرت میں ضرور ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ ایک نظریے کا نام ہے، ہم کسی کو اپنا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، گلی نالی کے لیے ووٹ نہیں دی جاتی، نظریے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نظریاتی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں اسلام کی حفاظت سے بڑھ کر اور کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اسلام اسلام اسلام، پہلے اسلام ہے، پھر پاکستان ہے، اور پھر پاکستان کے عوام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندہ کہتے ہیں جی مجھے حق نظر نہیں آتا اور میں ساتھ چل نہیں سکتا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنی الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ مجھے حق حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کیا کریں، انشاءاللہ حق ضرور آپ کو نزدیک واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔